کیمیائے سعادت پارٹ 239۔ اے عزیز جان لے، یہ دوسرا باب اب سٹارٹ ہو گیا ہے کیمیائے سعادت میں، اصل 4 میں اب دوسرا باب، حلال و حرام میں پرہیزگاری کے درجات۔ دوسرا باب ہے حلال و حرام میں پرہیزگاری کے درجات۔ اے عزیز جان لے کہ حلال و حرام کے درجے ہیں، اور سب درجے ایک قسم کے نہیں ہیں۔ کوئی درجہ حلال، کوئی درجہ حلال پاک، کوئی درجہ حلال پاک تر ہے، کوئی درجہ حلال ہے، کوئی درجہ حلال پاک ہے، اور کوئی درجہ حلال پاک تر ہے۔ اس طرح حرام میں بھی کوئی درجہ سخت تر ہے، کوئی پلید تر ہے، کوئی درجہ کم تر ہے۔ جس طرح کہ جس بیمار کو گرمی نقصان کرے تو جو چیز بہت گرم ہوتی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے، اور گرمی کے درجے میں کیونکہ شہد گرمی میں شکر کے مانند ہے، اسی طرح حرام بھی ہے۔ مسلمانوں کے طبقے حرام اور شہد سے پرہیز کرنے میں 5 درجوں پر ہیں۔ پہلا درجہ پرہیز عدول، اور وہ سب مسلمانوں کا پرہیز کہ جو بات ظاہر فقہ اور فتوے کے روح سے حرام ہے اس سے دور رہیں۔ یہ سب درجوں سے کم تر ہے۔ جو کوئی اس سے دستبردار ہوگا اس کی عدالت باطل ہوگی، اسے فاسق اور عاصی کہتے ہیں۔ اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا مال عقد فاسد سے اس کی رضامندی کے ساتھ لے گا تو حرام ہے، اور غصباً لے گا تو اس سے زیادہ حرام ہے۔ اگر کسی یتیم یا محتاج سے لے گا تو بہت بڑی حرمت ہوگی، اور عقد فاسد ہے جب بیاج کے سبب سے ہو تو اس کی حرمت سب انواع و اقسام سے بڑھ کر ہوگی۔ اگرچہ حرمت کا نام سب پر آتا ہے، جو چیز حرام ہے وہ اس میں عافیت کا خطر بیشتر اور عفو کی امید کم تر ہے۔ جس طرح سے بیمار جو کہ شہد پیے اس کی مضرت مصری اور شکر کی مضرت ہے اور اس سے زیادہ ہے، اور جب بہت سا پیے تو اس کی مضرت کم پینے کے بنسبت زیادہ تر ہوگی۔ حلال و حرام کی تفصیل وہ شخص جانے گا جو تمام فقہ پڑھے گا۔ سب لوگوں پر تمام فقہ پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ وہ شخص جس کا قوت مال، غنیمت، اہم اور اہل ذمہ کے جزیہ سے نہ ہو، اس کو غنائم اور جزیہ کے مسائل جاننے کی کچھ حاجت نہیں۔ لیکن ہر ایک پر اس قدر واجب ہے جس کا وہ محتاج ہو۔ مثلا جب کسی کی آمدنی بیع سے ہو تو بیع کے مسائل کو جاننا اس پر واجب ہے۔ اگر آمدنی مزدوری سے ہو تو علم اجارہ حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ اس طرح ہر پیشہ کو علم ہے۔ آدمی جو پیشہ کرے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ دوسرا درجہ ان نیک مردوں کی پرہیزگاری کا ہے جنہیں صلحاء کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ مفتی جسے کہے حرام نہیں لیکن شبہ سے خالی نہیں، اس کو بھی ترک کر دے۔ شبہ کی 3 قسمیں، ایک وہ جن سے حضر کرنا واجب ہے، دوسری وہ جس سے حضر واجب تو نہیں لیکن مستحب ہے، اور واجب سے حضر کرنا پہلا درجہ ہے۔ مستحب سے حضر کرنا وہ دوسری جس سے حضر واجب ہے تو نہ ہوا لیکن مستحب ہوا، اور واجب سے حضر کرنا پہلا درجہ ہے اور مستحب سے حضر کرنا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری وہ جس سے حضر کرنا بیکار وسوسہ ہو، مثلا کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کہے کہ شاید جانور اور کسی کی ملکیت ہو، اس کے پاس سے بھاگا ہو، یا کوئی شخص گھر عاریت رکھتا ہو اور اس میں سے نکل جائے اور کہے کہ اس کا مالک شاید مر گیا اور یہ وارث کا حق
میرا ہو گیا۔ ایسی باتوں پر جب تک کوئی امر دلیل نہ ہو تو بیکار وسوسہ ہی وسوسہ ہے۔